الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے پورا ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جگڑ رہے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی رب فرماتے کہ تم اس وقت جسم کے ساتھ ان کے پاس موجود نہ تھے اور پھر آپ کفار کو یہ خبریں سنا رہے ہیں، تو یہ آپ کی علم نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کے مشاہدہ میں تمام گزشتہ اور آئندہ حالات ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم ظاہری طور پر ان کے پاس تو نہ تھے، یعنی جب حضرت مریم کی پرورش کا موقع آیا تو ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی پرورش کروں، لیکن پھر قرآن اندازی کی گئی، جیسا کہ پیچھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قلمیں جو ہیں وہ دریا میں ڈالیں، تو جس کی قلم جو ہے وہ پانی کو چیر کر جدھر سے پانی آ رہا تھا اس طرف جا رہی ہے، اس کو حضرت مریم کی پرورش کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا گیا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، باقی جو لوگ تھے ان کی قلمیں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ واقعہ بھی سرکار کی ولادت سے پہلے کا ہے، اصحاب فیل والا، جب وہ ہاتھیوں کا لے کر قافلہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کے قافلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو یہ سرکار کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ مریم سلام اللہ علیہا کی پرورش کا بھی واقعہ سرکار سے کئی سال پہلے کا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی گئی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت کے لحاظ سے اللہ کی عطا سے ہر جگہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم عطا فرمانے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ جگڑ رہے تھے، یعنی وہ جھگڑا کس معاملے میں کر رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ بیت المقدس میں مریم سلام اللہ علیہا کی پرورش جو ہے وہ میرے ذمہ آئے، کیونکہ آپ جو ہے ان کے سردار حضرت عمران کی صاحبزادی تھی۔ اس وقت جتنے بھی بیت المقدس کے خادام تھے، خدمت کرنے والے تھے، ان کے سردار حضرت عمران تھے جو مریم کے والد تھے۔ تو ظاہر ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ سردار کے میں قریب ہو جاؤں یا سردار کی اولاد جو ہے اس کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ قرآن اندازی کی جائے، اور جس کا قلم نہ بہے وہ مریم کو لے جائے اور اس کی خدمت کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی اولاد کی خدمت کرنا یہ ایک سعادت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن اندازی ڈالنا یہ بہتر ہے، اس سے سب لوگوں کا جو جھگڑا وغیرہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب مریم سلام اللہ علیہا کی پرورش کا موقع تھا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی پرورش کروں، میں آپ کی پرورش کروں۔ تو جب یہ جھگڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اندازی جو ہے یہ جائز ہے اور بہتر ہے، اس سے جھگڑے وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ 21واں روزہ ہو چکا ہے رمضان المبارک کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہے، اور تیسرے عشرے کی دعا جو ہے وہ بھی ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اپنی زبان پر جاری رکھنی چاہیے۔ بالکل آسان سی ہے، اللہم اجرنا من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنا من النار۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آج 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت بھی ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے کہ آپ مسجد کوفہ جو ہے جامع مسجد، اس میں نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے روزانہ صبح کے وقت، اور راستے میں آتے ہوئے آواز لگاتے تھے، لوگوں کو جگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ کر آ جاؤ نماز ادا کرو۔ تو ایک عورت تھی جو حضرت علی کی دشمن تھی، اور ایک بندہ تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، وہ اس عورت پر عاشق ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تیری ہر بات مانوں گی، لہٰذا میری ایک شرط ہے وہ پوری کر دے تو پھر میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی پھر مجھے بھول جا، تو اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تجھے جانتی ہوں نہ تو مجھے جانتا ہے۔ تو خیر اس نے اس عورت کے محبت میں پیار میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو آ کر مسجد کے صفوں میں چھپ گیا، جس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے وہاں آ کر چھپ گیا، یعنی محراب کے وقت، محراب کی جگہ پر۔ اس وقت چونکہ محراب تو ہوتے نہیں تھے، محراب تو بنے ہیں بعد میں جا کر تقریباً 100 سال کے بعد۔ تو خیر جس جگہ جماعت کرواتے تھے وہ اس جگہ پر آ کر چھپ گیا، یا یہ بھی آتا ہے کہ وہ آپ کے عین پیچھے جماعت میں کھڑا ہو گیا خنجر اپنی بغل میں لے کر۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا، جو آپ کے سر کو چیرتا ہوا تقریباً کان تک جا پہنچا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اور اسی حالت میں آپ پیچھے تشریف لائے اور آپ نے اپنے شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے امام حسن، ان کو فرمایا کہ نماز پڑھائی جائے۔ اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ بھاگنے لگا، تو صحابہ کرام اور دیگر جو افراد تھے مسجد میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑ لیا نماز سے فارغ ہوئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور فرمایا کہ اس کو دو، یہ پانی پی لے۔ جب اس کو پانی دیا گیا تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے افسوس ہے تیرے پر کہ ہم تجھے معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن تو جو ہے وہ خود ہی اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر آج یہ پانی پی لیتا تو کل قیامت کے دن میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر لے کر اس کو پلا کر اس کو معاف فرما دیتا۔ تو لہٰذا اس نے ہماری قدر نہیں کی، اگرچہ ہم رحیم و کریم نبی کے امتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کی جو ہے وہ اسی زخم سے شہادت ہوئی۔ تو آج 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجات میں مزید بلندی فرمائے اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔